ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تقریب کے مہمان خصوصی چودھری راشد عاج صاحب، مرکزی نائب صدر سی یو جے۔ آج کی تقریب کے صدر جناب صدر سی یو جے ضلع ممبر راجہ نعیم نجمی صاحب، صدر کشمیر پریس کلب ممبر ملک شوکت حسین صاحب، میزبان تقریب جناب چودھری خالد حسین ایڈوکیٹ صاحب، صدر کشمیر فریڈم فورم۔ حال میں موجود میرے لیے انتہائی محترم جناب اقبال انقلابی صاحب، سجاد مرزا صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری سی یو جے آصف اکرم صاحب، جناب چودھری شاہد الرحمان صاحب، راجہ وحید مراد صاحب، قاضی انصر زمان صاحب، مرزا ندیم اختر صاحب، میرے لیے انتہائی محترم میرے بھائی راجہ نعیم گل صاحب، جناب آصف اکرم صاحب، سمانی سے تشریف لائے ہوئے زبیر کشمیری صاحب، راجہ عثمان رزاق صاحب، شبیر چودھری صاحب، عامر اسحاق صاحب، میرے بھائی مرزا جمیل احمد شاہد صاحب۔ آج ان کا پیغام ملا کہ میں صبح ممبر آ رہا ہوں، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے دوست کشمیر پریس کلب ممبر تشریف لائیں۔ جناب میرے بھائی انصر آئی صاحب، برادرم نعیم چودھری صاحب، سائیں ارشد صاحب، ریحان اسلم صاحب، ارشد غازی صاحب، عمر ساگر صاحب، عمر فاروق صاحب، جناب سجاد پوٹھی صاحب، جناب اظہرم اقبال صاحب، جناب ہارون کشمیری صاحب، مہر ہیرا صاحب، سلیم ساگر صاحب، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے پی سی، جناب برادرم عاطف اکرم صاحب اور حافظ محمود اقبال صاحب، جہانگیر پاشا صاحب، ہمارے موسٹ سینئر ساتھی جناب سجاد مرزا صاحب کو پہلے میں نے نام لیا، لیکن اب دوبارہ آئے ہیں تو میں نے کہا وہ گستاخی نہ ہو جائے۔ سجاد مرزا صاحب، تمام دوستوں کو جو نام بھول گیا، عاطف اکرم صاحب کا ایسا میں نے 2 دفعہ نام لیا، ابھی کتنی دفعہ آپ نے بلوانا ہے ان کا نام، تو سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں چودھری خالد صاحب کا، جی نعیم گل صاحب کا، کہ انہوں نے آج اس تقریب کا انعقاد کیا اور خالد صاحب نے ایفرٹس کی اور تمام دوستوں کو مدعو کیا۔ اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سی یو جے ڈسٹرکٹ ممبر کی کابینہ کو، جس میں بہت دیرینہ ہمارے ساتھی ہیں راجہ نعیم نجمی صاحب، اور یونین کے لیے ان کے بڑی کاوشیں ہیں۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ان کا سب سے زیادہ اچھا تعلق سجاد مرزا صاحب کے ساتھ ہے۔ وہ پہلے یو جے میں تھے، لیکن انہوں نے تعلق قائم رکھتے ہوئے سی یو جے کو نہیں چھوڑا، اس کو قربان نہیں کیا، تعلق قائم رکھا سجاد صاحب سے بھی، لیکن سی یو جے صاحب کے ساتھ بھی وہ بڑا مستقل مزاجی سے چلتے رہے، اور آج اس وجہ سے وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ آصف اکرم صاحب اس طرح ہمارے درینہ ساتھی ہیں، اور ان کو بھی موقع دیا گیا۔ شاہد صاحب اور راجہ وحید مراد صاحب ٹیلنٹڈ، باقی دوست بھی سارے ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو انہوں نے بڑا کام کیا اس دوران۔ اور راشد عاج صاحب مرکز میں آئے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی پچھلے عرصہ میں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس بنیاد پہ وہ مرکز میں آئے، اور کارکردگی کی بنیاد پہ لوگ آگے آئے، ہم نے کوئی مسلط نہیں کیا کسی کو۔ ڈسٹرکٹ میں بھی نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئے ہیں، اور مرکز میں بھی نوجوان ٹیلنٹ کو ہم آگے لے کے آئے ہیں تاکہ وہ لوگ کام کریں، اور صحافیوں کی ویلفیئر کے لیے، صحافیوں کی جو ہمارے مرکزی صدر ہیں عبدالحکیم کشمیری صاحب، جو آپ دوستوں کو کرونا کے دوران پیسے ملے ہیں، پچھلے کرونا کے دوران جو پریس فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس شخص کی جدوجہد کی بدولت ملے ہیں، سابقہ صدر کی وجہ سے نہیں ملے۔ سابقہ صدر کو تو پتہ نہیں تھا، وہ نکلے ہی نہیں ہے کرونا کے دوران، لیکن عبدالحکیم کشمیری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، اور جو پیسے ہیں وہ اس کے لیے انہوں نے، اور وائس چیئرمین پریس فاؤنڈیشن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا بھی اس میں ایک کاوش تھی کہ دوستوں کو پیسے مل سکیں اور تھوڑا سا کرونا میں کوئی سہارا مل سکے۔ میں یہاں پر خاص طور پر قائد ممبر جناب سینئر وزیر حکومت چودھری طارق فاروق کا شکر گزار ہوں کہ آج اس نئی بلڈنگ میں میرا پہلا خطاب ہے، اور یہ نئی بلڈنگ ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، اس کمٹمنٹ کی وجہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی، وعدہ پورا کیا، اور ایک اچھی اور خوبصورت بلڈنگ ہمارے حوالہ کی،
اور اس ٹینیور میں جس میں ملک شوکت صاحب صدر ہیں، ان کے ہینڈ اوور ہوئی، ان کی خوش قسمتی ہے۔ میں ان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اور اپنے بھائی ڈی جی اطلاعات راجہ در اقبال صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں بڑی ایفرٹس کی اور ایک اچھی خوبصورت بلڈنگ فراہم کی۔ باقی جو یونین میں اختلاف ہوا ہے، ابھی بات کر رہے تھے مرزا جمیل صاحب، بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں اور بڑے مہربان ہیں کہ جب کوئی بندہ میں نہ مانوں کی پالیسی میں آ جاتا ہے تو پھر خرابی ہو ہی جاتی ہے، اور پھر جب بہت سینئر قسم کے اور بڑے سمجھدار قسم کے دوست بھی میں نہ مانوں کی پالیسی کو فالو کرنے شروع ہو جائیں، اور جو سالس قسم کے لوگ بھی جب انصاف نہ کریں تو تقسیم تو پھر ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی، اور بڑا افسوسناک یہ امر ہے۔ اس پہ میں اتنا خوش نہیں ہوں، لیکن اجارہ داری کو قائم نہیں ہونے دیا ہمارے مرکز نے۔ اجارہ داری کے خلاف انہوں نے کوشش کی، آواز بلند کی، آخری دم تک خالد صاحب گواہ ہیں اور راشد راج صاحب کے آخری دم تک ہم نے ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے، آخری دم تک ان کی ساری باتیں مانتے گئے، لیکن وہ بضد تھے کہ ہم نے مسلط ہونا، تو پھر اس مسلط ہونے پر ہی ساری جو ہے وہ خرابی ہو گئی۔ اور لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری باڈی کا قیام عمل میں آیا، ہماری باڈی کا پرائم منسٹر ہاؤس میں حلف ہوا، پرائم منسٹر صاحب نے مرکزی باڈی کو کھانا دیا، اور اس کے بعد ضلعی باڈیاں تشکیل پا گئی، وہ بھی ہماری پہلے ہیں، اور جو باڈی بعد میں تشکیل پاتی ہے وہ تو ظاہر متوازی ہوتی ہے، پھر اس کو تو کوئی بھی بندہ آپ کہیں کو بعد میں جو سانپ گزر گیا اور پیچھے سے آپ رسی کو پیٹتے رہیں اور لکیر کو پیٹتے رہیں، یہ اور بات ہے۔ تو میں مرکز کی باڈی کو بھی، تمام اضلاع کی باڈی کو بھی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سمانی سے آئے ہوئے میرے باقی دوست محمد علی سونا، محمد اظہر صاحب، فیاض احمد صاحب اور دیگر دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ باتیں زیادہ لمبی ہو گئی ہیں ابھی، چونکہ ایک سیشن ابھی اور باقی ہے، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگنا ہے، تو میں ایک مرتبہ پھر ضلعی عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کشمیر پریس کلب بمبر، برنالہ اور سمانی کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں۔ باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی، اور جلد ہی آپ کا حلف بھی ہوگا کرونا کے بعد، اور انشاءاللہ شایان نشان ہوگا۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔